إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم ایک ریکویسٹ کیا آئی ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں اور بیوی کے خاندان والوں کو گالیاں دیتے ہیں اور اتنا ظلم کرتے ہیں کہ سوسائڈ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ریکویسٹ میں بات ہے، اور یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے۔ میرے پاس تو ایسی باتیں بہت مطلب آتی ہیں، میرے پاس تو باقاعدہ ریکارڈنگز آتی ہیں، عورتیں رو رو کر ریکارڈ کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر تمہارے بیان کو آتا لیکن مجھے مارتا ہے۔ میرے بیان کو آگا تو کیا فرشتہ بچ جاتا ہے؟ وہ بھی ایک سوال ہے۔ بیان کو انہیں کان بھی جان دے، جب تک انہیں اندر سے انسان نہیں بنتا بیوی پر ظلم کرنا نہیں چھوڑتا۔ اندر جو جانور ہے اس جانور کو قربانی کے جانور کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے تھا۔ قربانی کا میسج بھی تو یہی ہے، فلسفہ بھی یہی ہے کہ اپنے اندر کے جانور کو قربان کرو۔ آج اس عید کے موقع پر میں تمام مردوں کو جو شادی شدہ ہیں، جن کے ہاتھوں کے نیچے ان کے ماتحتوں میں ان کی بیوی بچے ہیں، ان سے یہ گزارش اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، بیوی تمہارے حق میں اللہ نے امانت دی ہے۔ بیوی پر ظلم کل قیامت کے دن بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ بیوی کو مارنا، اس کو کچی کچی گالیاں دینا، اس کے حقوق کو تلف کرنا اور اس کے حقوق کو دبا لینا، کھانے کو ترسانا اور ان کے ماں باپ کو گالیاں بکنا، یہ سب تمہارے ماں باپ کی تربیت کا پتہ دیتی ہے۔ گالی تو دے رہا ہے شوہر بننے کی حیثیت سے، لیکن تیری ماں کی تربیت بول رہی ہے، تیرے باپ کی تربیت بول رہی ہے۔ تیری گالیاں دینے کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ دیکھو اس کی ماں نے اس کی کیا تربیت کی، برداشت کر لے گا؟ انسان ہے بیوی، جانور نہیں ہے۔ بیوی انسان ہے، اس کے سینے میں بھی دھڑکتا ہوا دل ہے، جیسے تم اپنے آپ کو، تم سے مراد ظالم شوہر میرا ٹارگٹ ہے، مخاطب ہے۔ یار منجے بولنا لگا کوئی نہ سمجھ نہیں ہے۔ ظالم شوہروں سے میں اس وقت کہنے لگا ہوں کہ اللہ کا واسطہ بیویوں پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ ایک لمبے زمانے تک شوہر ظالم بنا رہا، بیوی پر ظلم کرتا رہا، اسے مارتا رہا، گالیاں دیتا رہا، معاشرے میں بے عزت کرتا رہا، گھر کے باہر گھسیٹ کر مارتا رہا، لیکن ایک وقت آیا ٹو ویلر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی، ہگانے متانے بھی اس کی بیوی کی ضرورت پڑنے لگی۔ اللہ اگر حالات بدلنے پہ آ جائے، ایسے بدلے گا جسے تم نکمی سمجھ رہے تھے اسی کو تمہارے لیے مسیحا بنا دے گا۔ بیویوں کی قدر کرو میرے بھائیوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک لمبا ٹاپک ہے، انہوں نے چھیڑ دیا ہے، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے۔ ان شارٹ اتنا سمجھ لو، بیوی تمہاری زندگی کی ہمسفر ہوتی ہے۔ دیکھو ایک بات اور ہے، بعض شوہروں کو اپنی بیویوں سے، بعض بیویوں کو اپنے شوہروں سے محبت نہیں ہوتی، کمپرومائز کا رشتہ چل رہا ہوتا ہے۔ محبت ہو یا نہ ہو ایک فطری بات ہے، کسی شوہر کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے، فطری بات ہے، کسی بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے۔ ارینج میرج میں ہوتا ہے ایسا، ارینج میرج میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود شوہر کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے دارو کا نہیں، دوا کا اور اس کے گھر کا سب کچھ انتظام کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت اما عائشہ سے تھی، لیکن کسی بیوی کا حق نہیں مارا، آخری سانس تک کسی بیوی کا حق نہیں مانا، برابر تقسیم کرتے رہے۔ یہ ہمارے سامنے آئیڈیل ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیویوں کو خوش رکھو، ایک بات یاد رکھو، اکثر مرد حضرات کمائی میں کمی بیشی کی شکایت کرتے نہیں کرتے، کمایا نہیں حضرت، بنڈوال ڈال دو، کمایا نہیں۔ جس گھر میں بیوی خوش نہ ہو اس گھر کے مرد میں کبھی ہاتھ بھر کر پیسہ نہیں آئے گا۔ جس گھر میں بیوی خوش نہ ہو یا عورتیں خوش نہ ہو اس گھر کے مردوں میں ہاتھ بھر کر کبھی پیسہ نہیں آئے گا۔ لکھ لو میری یہ بات، اور لاجیکلی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو رزق و پیسہ، تمہاری جو ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں وہ تمہارے ضعیفوں کی بدولت، اور ضعیفوں میں سر فہرست کون ہے؟ تمہاری ماں ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری کمزور بچیاں اور لڑکیاں ہیں، گھروں میں بیٹھ کر تمہاری عزت کی اور ناموس کی حفاظت کرنے والیاں، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں، تو قدر کرو جن کی وجہ سے تمہارے بزنس چلتے ہیں، تمہارے رزق میں برکت آتی ہے، تم ان کو مانتے ہو، شرم کی بات ہے، ان کو گالیاں دیتے ہو۔ دیکھو ایک ہے مذاق میں میاں بیوی کی نوک جھوک چلتی رہتی، وہ چلنا چاہیے۔ ارے بھائی بتا کیا ایک دم سیریس ہوگی آدمی، بولنا بول رہے، دل کو لگی میری بات، اس لیے ایک دم سیریس، کھانا رکھیے، پانی لائیے، چلے جائیے، سو جائیے، خالی منہ والے کو چنگا، یہ مطلب نہیں ہے۔
तीखी नोक झोंक एक अलग मसला है, वो तो होना ही चाहिए। नहीं, छेड़छाड़ में चलते रहता है, वो शादीशुदा लोग समझते हैं, लड़के भी बैठे हैं, उनको इशारा मिल जाएगा, वो अभी से प्रैक्टिस में लग जाएंगे। तो तीखी जो नोक झोंक होती है वो मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, वो तो चलता है। सीरियसली गाली देना, उसके साथ बदकलामी, बदजबानी, ये सब नारवा है एक मुसलमान के लिए तो बिल्कुल जायज है। तो जुल्म से बाज आओ, तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।